السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیقل سورہ بقر ہے اور آیت نمبر ہے 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیچھے جو آیت گزری جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور بے شک ہر چہرے کے لیے اس کا قبلہ ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو آگے بڑھو نیک کام میں، یعنی نیکی میں آگے بڑھ کر نیکی ادا کرو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں پر بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم کو سب کو لے کر آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ان آیتوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ کون سا؟ قبلے کا، تحویل کعبہ کا جو پیچھے سے سارا ذکر آ رہا ہے اور آگے کی آیتوں میں بھی یہی ذکر ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، یہ ہو کر رہنا تھا اور ہوا۔ تو اس میں آپ کو کسی طرح کا بھی شک نہیں کرنا ہے کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس لیے ہوا، یہ میرے رب کی مرضی جس طرح چاہے۔ اور پھر یہ بتا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں مومنوں کو اور کافروں کو الگ الگ کر دیں، ان کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلتے ہیں ان لوگوں کو، اور ان لوگوں کو جو اپنی ایڑیوں کے بل گھوم کر چلے جاتے ہیں واپس کفر میں، الگ الگ کر دیا ان لوگوں کو۔ یہ ایک آزمائش تھی، امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کاموں میں آگے بڑھو، سبقت کرو۔ سبقت کس کو کہتے ہیں؟ سبقت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کر لو کام۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام ابوبکر اسی لیے رکھا گیا کہ ابو کا مطلب ہوتا ہے باپ، بکر کا مطلب ہوتا ہے، بکر کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنے والا۔ اس کی کئی معنی ہے، کئی وجوہات بھی بتائیں ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ بکر کنواری کو کہتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیوی، ایک ہی جو بیوی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنواری تھی، اس لیے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ کئی وجوہات ہیں، لیکن بکر کا زیادہ تر معنی یہی ہے کہ جلدی کرنے والا، سبقت کرنے والا، جو تیزی کے ساتھ جلدی سے سب سے پہلے کام کرے نیکی میں، اس کو کہتے ہیں سبقت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت کرنے والے وہ مقرب ہیں۔ کس چیز میں سبقت کرنے والے؟ نیکی میں سبقت کرنے والے۔ فرشتے بھی سبقت کرتے ہیں، فرشتے سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھ کر وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اور انسان بھی سبقت کرتے ہیں۔ تو سبقت کرنے والے کا درجہ عام بندے سے زیادہ ہے۔ ایک بندہ جو کام کرے، ٹھیک ہے، وہ ایک سنت شروع ہو چکی ہے، ایک راستہ شروع ہو چکا ہے، ایک کام چل رہا ہے، اس کی پیروی کرنا ٹھیک ہے، آسان ہے۔ لیکن ایک کام ابھی ہو نہیں رہا، اس کو اسٹارٹنگ میں کرنا اور اس پر چلنا اور اس کو دوسروں کے لیے بھی راستہ بنا کر دینا، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ یہ کرتے ہیں سابقین حضرات۔ تو سابقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ یہ لوگ بہت کم ہیں، سبقت کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، اس لیے سبقت کرو، نیکی میں سبقت کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جميعا، تم جہاں کہیں پر بھی ہوگے اللہ رب العزت تم کو جمع کرے گا، قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ یہ نہیں کہ ہم بچ جائیں گے۔ ایک شخص کا واقعہ مجھے یہاں پر یاد آ گیا کہ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا۔ ہر بندہ گناہ گار ہوتا ہے، گناہ تو ہوتے ہی ہیں، ہم سے بھی ہوتے ہیں، سب سے ہوتے ہیں۔ اب اس بندے کے سے بھی گناہ ہوئے، لیکن مرنے کے وقت اس کو اس چیز نے بڑا پریشان کیا کہ اب میں مرنے والا ہوں، اب پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ سوچ اور یہ سمجھ ہر انسان کو دے کہ گناہ تو ہوتے ہیں، لیکن بندہ یہ بھی سوچے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے۔ اسے خوف محسوس ہوا اس بات سے کہ میں اللہ کے سامنے کس طرح کھڑا ہوں گا، اللہ کو جواب کسے دوں گا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلا کر میری راکھ کو 7 دریاؤں میں بہا دینا، یعنی الگ الگ۔ اچھا، یہ کیوں کیا؟ اس نے ڈر کی وجہ سے کیا کہ اللہ مجھے کہیں اپنے سامنے کھڑا نہ کر دے۔ یہ اس نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ اللہ مجھے جمع نہ کرے، یعنی میں الگ الگ ہوں گا تو کوئی دریا کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، تو جمع کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کی ذات کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں۔ خیر اللہ نے اسے جمع کیا اور اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ مجھے تیرا خوف تھا، مجھے ڈر تھا کہ پتہ نہیں میں تمہارے سامنے آؤں گا تو میں کسی اپنے گناہوں کا حساب کتاب دوں گا، مجھے خوف محسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے اس خوف کی وجہ سے معاف کیا۔ تو جہاں کہیں پر بھی ہو رہا، اللہ تو جمع کرنے پر قادر ہے،
7 दरियाओं से भी जमा कर लिया उसकी राख को। एक तो एक जिस्म हो जिंदा, वो भी नहीं, जला हुआ जिस्म, उसकी राख, उस राख को फिर 7 समंदर में बहा देना, उन सबको जमा कर देना। मेरे रब के लिए क्या चीज़ नामुमकिन है, वो तो हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, जो हम सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला कादिर है। आगे अल्लाह ताला फरमाते व मिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हरामी। ये वही है कि अल्लाह ताला फरमाते कि आप जहाँ कहीं भी हो तो अपने चेहरे का रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। व इन्नहु लहक्कु मिर रब्बिका, बेशक ये तेरे रब की तरफ से हक है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, जो तुम करते हो अल्लाह ताला उनसे गाफिल नहीं है। व मिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका, अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि जहाँ कहीं भी हो तो अपने चेहरे का रुख फेर दो शतरल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद हराम की तरफ। वहैसु मा कुंतुम, जहाँ कहीं पर भी तुम हो, फवल्लु वुजूहकुम शतरहु, तो अपने चेहरों को उसकी तरफ फेर दो। लिअल्ला यकूनु लिन्नासी अलैकुम हुज्जतुन, ताकि ना हो लोगों की तुम पर हुज्जत, इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, सिवाय उन लोगों की जिन्होंने जुल्म किया। फला तख्शूम, तो आप उनसे ना डरें, बख्शुनी, और मुझसे डरें, यानी अल्लाह अपने आप से डरा रहा है। लिउत्तिम्म नेमती, ताकि मैं पूरी करूं अपनी नेमत, अलैकुम, तुम पर, वलअल्लकुम तहतदून, और तुम लोग शायद कि हिदायत पाओ इस तरीके से। अच्छा, ये सारी आयतें जो हैं ये सारी तहवील काबा के बारे में, जिनके बारे में तफसील के साथ मैं बताकर आई हूँ। और कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बार बार ये फरमाया है, बार बार ये हुक्म दिया है, ताकि लोगों को अच्छे तरीके से दिमाग में बात आ जाए। अल्लाह ताला किसी भी हुक्म की बार बार तायीद इसलिए कर रहे हैं, बार बार रिपीटेशन इसलिए हो रही है, ताकि बात अगले बंदे के समझ में आ जाए। क्योंकि समझने के एतबार से भी दिमाग अलग किस्म के होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो एक बार में समझ जाते हैं, एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दो बार में समझ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार समझाना पड़ता है। या फिर इस आयतों को बार बार रिपीट करने का सबब ये था कि मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ एतराज़ात के बदले में हर बार आयत नाजिल हुई। या फिर इसका मकसद ये भी था कि हर दफ़ा के एतराज़ की जवाब में आयत नाजिल हुई कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि तुम लोगों का जो एतराज़ है उसका जवाब ये है। बहरहाल जो भी अल्लाह की हिकमत है वो अल्लाह ताला जानते हैं, हम सिर्फ ईमान रखते हैं अल्लाह ताला ने जो फरमाया है वो हक़ और सच है। आखिर दावाना वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।